New Zealand 168 for 7 is what they made in the end. ہونا یہ نہیں چاہیے تھا considering سری لنکا نے جس طرح سے شروعات کی, but then آخری 5 overs نے پورا میچ کا جو تھا مومنٹم they gave it back to New Zealand. سری لنکا نے بولنگ اینڈ میں ڈیتھ اوورز میں بہت پور کرائی, اس پہ تو ڈسکشن کریں گے. سیٹنر 47 in 26, مکانکی ان کا ساتھ دیا, انہوں نے 31 not out in 23, and in the end you've got to say Madhushanka was really expensive. انہوں نے کافی رنز کنسیڈ کیے اور ان رسپانس سری لنکا کی بیٹنگ بالکل ہی فولڈ آؤٹ کر گئی 107 for 8 پہ, جہاں پہ رچن رویندرا نے 4 وکٹیں حاصل کی. میٹ ہینری گیو دیم اے گڈ اسٹارٹ ایٹ دا ٹاپ, پکڈ اپ وکٹس, اور اس طرح سے جو ہے نیوزی لینڈ نے یہ میچ 61 رن سے جیت لیا. اس طرح سے نیوزی لینڈ کی پوزیشن بہت اچھی ہو گئی ہے پوائنٹس ٹیبل پہ, کیونکہ ان کے ہو گئے ہیں 3 پوائنٹس. انگلینڈ تو آلریڈی کوالیفائی کر چکا ہوا ہے. سری لنکا از effectively out of this T20 World Cup. Now it's between New Zealand and Pakistan, and because نیوزی لینڈ نے اتنی بڑی مارجن سے جیتا ہے تو ان کا نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اب 3.05, so they would be difficult to eliminate from this T20 World Cup. ویلکم بیک آن گیم آن ہے. ڈسکشن چل رہی ہے سری لنکا کی اینڈ دے پلیڈ نیوزی لینڈ ٹوڈے. کیا زبردست پرفارمنس دیکھنے کو ملی فرام نیوزی لینڈ. جو بات یہاں پہ چل رہی تھی کہ دے آر اے کمپلیٹ آؤٹ فٹ, اینڈ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے پاس پلیئرز ہیں, بیلنس ہے, وہ ساری چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو ملی. ٹرولی پروفیشنل جسے کہتے ہیں ٹیم, ہر پلیئر نے اپنی جو ہے کنٹریبیوشن کی اور کم بیک کیا جب شروع کے اوورز میں سری لنکا نے ڈومینیٹ کیا. اس پہ جو ہے مزید ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ سکندر بخت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈس اپوائنٹنگ فار پاکستان, اس پہ تو ہم ضرور آئیں گے, لیکن سکندر نیوزی لینڈ نے جس طرح سے آج کھیلا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ دے آر ویل اینڈ ٹرولی ون آف دا کنٹینڈرز ان دس T20 ورلڈ کپ, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ شروعات اچھی نہیں ہوئی تھی ان کے لیے. بٹ وہی بات ہوتی ہے نا, جو دا ہال مارک آف اے گڈ ٹیم, دے کین میک اے کم بیک لائک دیٹ. بالکل بہت شاندار پرفارمنس تھی. 80 سے کچھ پہ 6 آؤٹ تھے اور پھر وہاں پہ سے آلموسٹ 170 کر لینا اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا. آج اسپن بڑی شاندار رہی نیوزی لینڈ کی طرف سے. اس پہ اور بات کریں گے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جب تک مشکلات بڑھیں گی نہیں تو وہ اسٹوری کمپلیٹ نہیں ہوتی نا. سارے ڈرامٹکس ہونے اتنی بھی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. اتنی نہیں ہو, کچھ نہیں ہوا. آئیں جی ملاقات کرتے ہیں ہمارے سارے چاروں گیسٹ سے. ثقلین مشتاق صاحب, محمد حفیظ, ثنا امیر اینڈ عمر گل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسٹریٹ اوے چلتے ہیں ان بزنس اور بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی. حفیظ سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اسٹارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیزیں وہ ٹک کرنا چاہیں نیوزی لینڈ تو ان کے ٹاپ 6 جو ہیں وہ خاطر خواہ کچھ اتنا کر نہیں پائے تھے, بٹ نکال لیا ان کو باہر. آج بھی 15 میں سے 10 وکٹ اسپنرز نے لی. ایک اچھا کنٹرول نظر آیا دونوں کی طرف سے. ہاؤ ڈو یو سم اٹ اپ نیوزی لینڈ کی جو یہ وکٹری, اور خاص طور پہ اتنے بڑے مارجن سے؟ یہ بہت ہی کلینکل, بہت ہی ڈومینیٹنگ, کیونکہ جو ان کی کرکٹ کھیلنے کا طریقہ تھا وہ نہیں بدلا اور تمام پلیئرز نے اپنی کوشش کی. یہ ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنل ایڈجسٹمنٹ شاید نہیں ہے, لیکن جیسے ہی سینٹنر آتے ہیں اور وہ مکانکی جو ہیں, اور میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں مکانکی صرف T20 میں نہیں کھیلتے, انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بڑی لمبی کھیلی ہوئی ہے. ان کے 70+ فرسٹ کلاس گیمز ہیں, ان کی 35+ کی ایوریج ہے. تو ہی نیو ہاؤ ٹو مینیج ٹیکٹیکلی پرٹیکولر سچویشن. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پارٹنرشپ تھی سینٹنر کے ساتھ, دیٹ واز اے ڈیفائننگ مومنٹ آف دا میچ. کیونکہ وہ جو پار رنس کو ٹچ کرنے کی میں نے اور گل نے بات کی تھی کہ اس پچ پہ اگر 160+ وہ کر جاتے ہیں تو وہ چیلنج کر دیں گے, کیونکہ یہ ڈرائی پچ ہے, یہاں پہ ٹرن ہونے کے چانس تھوڑے زیادہ ہیں. اور وہی ہوا کہ جب انہوں نے 167 یا 168 رنز آن دا بورڈ لگائے, وہاں پہ دے ور ہیونگ اے نو کلو. اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ ایک لمیٹڈ اسکواڈ ہے سری لنکا کا, بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی. بیٹنگ میں بھی ویری فرسٹ بال پہ جو میٹ ہینری نے سیٹ اپ کر کے ان کو بولڈ کیا, دے ور ڈن اینڈ ڈسٹڈ. دے نیور ریکورڈ فرام آؤٹ آف دیٹ, کیونکہ نسانکا ہی ان کے مین پلیئر تھے جو کچھ کر سکتے تھے. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ ٹیم ہونے کی نشانیاں وہ ہمیں اپنے پروسیس سے دکھا رہے ہیں جب وہ بائی لیٹرل سیریز کھیل رہے تھے یا کھیل رہے ہوتے ہیں. اور آج وہ جو کمپلیٹ ٹیم کی جو انہوں نے شکل ہے وہ بھی دکھا دی کہ ان کو کنڈیشنل بھی وہ ٹیم نہیں ہے, کہ وہ انڈیا کی کنڈیشن میں ڈفرنٹ سچویشن میں کنڈیشن میں کھیل کے آئے, جیسے یہاں پہ آئے تو دے آر ویل ایڈجسٹڈ, اور انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس کو رائٹلی جو ہے وہ یوٹیلائز کیا. اچھا ثقلین, آپ نے نیوزی لینڈ کی بات کی تھی کہ کس طرح سے دے آر پلاننگ اہیڈ اور ان کے پروسیسز کتنے ان پلیس ہیں, بٹ بات وہی آ جاتی ہے کہ دا اسٹرینتھ آف اے ٹیم از ایکچولی ڈٹرمنڈ بائی وین ہاؤ دے ہینڈل ایڈورسٹی. تو آج وہ 6 for 84 تھے ایک پوائنٹ پہ, بالکل بیک فٹ پہ تھے.
اور ایک ٹیم کو وہاں سے واپس آنا میچ میں اور اس طرح سے ڈومینیٹ کرنا, ایون مطلب اس کے بعد سے انہوں نے میچ دیا ہی نہیں سری لنکا کو. بیٹنگ میں جب وہ آئے سری لنکا تو اس وقت تک جس طرح سے بولنگ کی نیوزی لینڈ نے, اینڈ دین دوز لاسٹ 4 overs وہ جو ایک پارٹنرشپ تھی, کتنا ان کے کیریکٹر کے بارے میں بتائیں کہ کتنا اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, مینٹل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, اسکلز کتنی اپلائی کرنی پڑتی ہے کہ آپ بیک فٹ پہ ہو اور وہاں سے آپ میچ میں واپس آ گئے. دیکھیں they were so focused, they were so clear, clarity تھی ان کی, امیجنیشن کلیئر تھی, ان کا بلیف تھا, ان کو پتا تھا کہ we are we can bounce back, we will come back and we have to come back. اور جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کول مکانکی اس کو بلایا کس کی ریپلیس پہ, پریسویل کی, اس نے آگے کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی پرفارمنس دی. وہ گھر میں بیٹھا ہوا تیار بیٹھا ہوا تھا کہ کس طریقے سے کال آئے گی اور ہم وہ کریں گے. ان کا ہائی پرفارمنس سینٹر اس کو کیسے لک آفٹر کر رہا تھا, اس کو تیار رکھا ہوا تھا کہ تم اگر ریپلیس پہ جاؤ گے تو تم نے جا کے جانا. اور اس نے آتے ہی جس قسم کی پرفارمنس دی ہے, نہ صرف بیٹ کے ساتھ بالنگ کے ساتھ, اس کی باڈی لینگویج ہی ڈفرینٹ تھی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایک میرا پہلا میچ ہے, سپر 8 میں جا رہا ہوں, کھیلنے کے لیے آ رہا ہوں. تو سپورٹ سٹاف نے کس طریقے سے جو بینچ ہے اس کو لک آفٹر کیا ہے, کس طریقے سے جو بینچ کے اوپر ہے ان کے پلانز کتنے آسان اور کلیئر تھے, اور ہر کسی نے آ کے کنٹریبیوٹ کیا ہے ایز اے ایک ٹیم کے لیے, انڈیویجول نہیں تھا. میں اکثر یہ کہتا ہوں ٹیم وہ جو قطرہ جو سمندر سے باہر ہے اس کو قطرہ کہیں گے, اور وہ قطرہ اگر سمندر میں چلا جائے گا تو اس کو سمندر کہیں گے. ٹیم ایک سمندر ہے, اگر انڈیویجول لیں گے تو آپ ایک قطرے کی مانند ہوں گے. یہ ایسا لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک سمندر ہے اور بہا کے لے گئی ہے سری لنکا کو. سری لنکا کو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ بھئی ہم واپس آئیں گے. پہلے 10 اووروں کے بعد وہ جو آپ نے ابھی کہا 86 for 6, اس کے بعد سری لنکا کی باڈی لینگویج, فیلڈنگ میں ہاتھ سے گیند پکڑ کے باؤنڈری کی طرف جا رہے تھے, باڈی سٹف تھی ان کی, کیچنگ ان سے نہیں ہو پا رہی تھی. اور جس طریقے سے وہ پورے مومنٹم کے بعد پہلا گیند جو کیا ہے میٹ ہنری نے, میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کا سب سے جو خوبصورت ڈیلیوری تھی وہ یہ تھی. گیند آیا جیسے ہمارا محمد آصف گیند کرتا ہے, اتنا بڑا گیپ بنا, جس جگہ سے گیند اندر آیا, کمال بالنگ کی اس نے. وہاں سے 2 اوور کیے اس نے, اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں تو نے کام کر دیا, تم سائڈ پہ آ جاؤ. اور سپنرز نے آ کے جو گیند کیے, رشن رویندرا بیٹنگ میں تو کیا ہی کیا اس نے, بٹ اس نے جو بالنگ میں اس کی جو پریزنٹیشن آف دی سیم تھی, جیسے موتی نے اور عقیل حسین نے گیند کیا تھا, اور میں اس دن کہہ رہا تھا کہ گیند بہت اچھے کیے انہوں نے, یہ آؤٹ کرنے والی ڈیلیوریز ہے, بٹ اگر پریزنٹیشن تھوڑی سی اور اچھی ہو جائے تو گیند اور زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ آج رشن رویندرا کی گیند میں نظر آ رہا تھا. پریزنٹیشن آف دا سیم جو تھی وہ اپ رائٹ تھی, اور بڑے اچھے طریقے سے گیند کو گھما رہا تھا. ڈرفٹ بھی تھا, ڈراپ بھی تھا, ٹرن بھی تھا, باؤنس بھی تھا. اور باقی جو سپنرز گیند کر رہے تھے اس کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. کیوں کہ ان کی پریزنٹیشن آف دا سیم ٹھیک نہیں تھی. اور بہت ہی خوبصورت سپیل کیا, اسپن ڈومیننٹ کیا, فاسٹ بالنگ نے ڈومیننٹ کیا, فیلڈنگ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, بیٹنگ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی انہوں نے کی. مچل سینٹنر جتنی تعریف کی جائے کم ہے, میں تو اس کا ویسے ہی بہت بڑا فین ہوں. اور اس ٹورنامنٹ سے پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کمپلیٹ ٹیم ہے, یہ پوری پراپر تیاری کر کے آتی ہے, ایسا نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, میری جو پروڈکشن تھی وہ, کیونکہ میں ایک پاگل سا پاکستانی ہوں, جس کی وجہ سے میں نے سیکو کو کہا کہ بھائی بتاؤ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہم نے کہا نہیں یار, ہم نے پاکستانی ایسی سارے ہیں, وہ ہے وہ اس وجہ سے ایسی ریئلسٹک ہے. نہیں, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بٹ بعض اوقات پاگل بھی ہونا چاہیے. آپ کو ابھی بھی بتاؤں پگلا بھی ہونا چاہیے, پگلا بھی ہونا چاہیے. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ کو لگا رہے ہیں. لگے رہو تو جانتے رہو, تسی تینوں ٹرک ڈرائیور ہو. ہم نے دعا کی بھی جس میں پاکستان کی بہتری ہو. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود اس کا بہت بڑا فین ہوں. یہ میری ٹیم ہے, یہ سارے جتنے بھی بچے ہیں میں نے ان کو کوچ کیا. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے, سب کا ہے, سب کا. محنت کرنے والے کا وہ دوست ہے, جو کرے گا اس کو مل جائے گا, اور جو نہیں کرے گا وہ پھر سے ہو ہی رہا. سنا جو ابھی انہوں نے ایک نقشہ کھینچا, ٹھیک ہے, خاص طور پر پچھلے لاسٹ 4-5 اوور کا سری لنکا جب فیلڈ میں تھا, انہوں نے بتایا مس فیلڈنگ ہوئی, مس لیپسز ہوئے, 84 پہ 6 نیوزی لینڈ, اور اس کے بعد پھر 84 اور آخری 2 نے ایڈ کر دیے. سے تھوڑا سا ایک تصویر کھینچتی ہے کہ شاید بوکلاٹ کا شکار ہو گئے, پلان بی نہیں تھا. ورنہ اس فارمیٹ میں اگر آپ 6 آؤٹ کر دیں 80 پہ کسی کے, تو آپ تو گیم آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں نا, کسی ٹیم کا پروسیس کیا ہے یا پیٹرن کیا ہے, وہ سری لنکا کا بھی آپ کو نظر آتا ہے. اس ٹورنامنٹ میں آپ دیکھ لیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے سری لنکا کہ ایک وننگ پوزیشن میں آتا ہے اور وہاں سے میچ دوسری ٹیم کو دے دیتا ہے.
श्री लंका ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गालिबन या एक और टीम के अगेंस्ट 2-3 मैचेस ऐसे दिए हैं जहां पर वो जीतने की पोजीशन में थे और उसके बाद उनको मैच दे दिया गया, क्योंकि इसमें आपकी फिटनेस रिक्वायर्ड है, आपके टेक्टिकल सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, स्किल रिक्वायर्ड है। कहीं पर जाके वो एंड पे जाके आज थोड़े से रिलैक्स भी हुए, उनके प्लान्स काम नहीं कर रहे थे, लेकिन नथिंग टू टेक की बात कर चुके हैं। एक बहुत इंटेलिजेंट समझदार प्लेयर है। जो दूसरे प्लेयर आते हैं ब्रेसवेल की जगह मैकॉन्की 34 इयर्स के, ऐसा नहीं कि कोई 21-22 ईयर का बच्चा कच्चा नहीं तोड़े। तो आप पक्का प्लेयर बना के, लेकिन उसके पीछे भी ना एक तो कल्चर है न्यूजीलैंड का कि फिटनेस कल्चर तो उनका है। एट 34 भी ही लुक्स फिट, सारा कुछ, वो भाग भी सक रहे हैं, आके वो रन डबल्स भी ले रहे हैं, बाउंड्रीज भी मार रहे हैं। दूसरा आप इस एलिमेंट को देखें, फिर सिकंदर कहते हैं आप प्लेयर के लिए बहुत बात करती हैं, बट प्लेयर का जो वेलनेस है ना, जो उसका ख्याल रखा जाता है, वो सिस्टम का नज़र आता है। हमारा कोई प्लेयर जो 34 तक मे बी पिछले 2-3 सालों से इंटरनेशनल लेवल पर नहीं आया ना, तो उसकी फिटनेस, उसकी न्यूट्रिशन, उसके कॉन्ट्रैक्ट, सब ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उस लेवल पर ना फिटनेस होती है ना न्यूट्रिशन होती है। तो ये चीज़ें एक कल्चर का हिस्सा है। जब आप अपने प्लेयर्स को एज ह्यूमन बीइंग्स ट्रीट करेंगे, जब उनके सारे राइट्स आप उनको देंगे, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अच्छा। आप ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन जब हम उनको एज कमोडिटी करेंगे, तुम इसको निकाल दो, इसको रख लो, इसको इस तरीके की ट्रीटमेंट होगी, तो वहां पर आपको वो क्वालिटी नजर नहीं आएगी। इससे पहले कि आप अगला सवाल करें, मुझे पता है डायरेक्टर साहब पीछे से डांटेंगे मुझे, लेकिन मुझे एक बात से याद आया था, आपने कहा ना कि वो मैकॉन्की कहाँ बैठा हुआ था, उसको कॉल आई और आके जिस तरह से वो खेल रहा था, और हम ही बात करते हैं कि जी फखर जमान मेंटली रेडी नहीं होगा, कोई मैच उसको अभी तक खिलाया नहीं है, उसको एकदम से 11 में लाएंगे एक उसमें, तो ये बहुत डिफरेंस है। अगेन एस्थेटिक्स का डिफरेंस होगा, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा। मैं आपको एक और स्टोरी बता दूं, मैं इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में था, अगर टाइम है थोड़ा, जी, आई थिंक बताएं, बहुत बताएं, ही बहुत टाइम है। अर्ज करें अच्छा आप आदाब कहते हैं। इरशाद तो वो इंग्लैंड ने जॉनी बैरिस्टो को ड्रॉप करना था, श्रीलंका की सीरीज थी, और बेन फॉक्स जो था ना वो बेस्ट कीपर था। ठीक। तो पहले टेस्ट मैच में उसने पूछा फील्डिंग कीपिंग कोच से कि दोनों में से कौन रेडी है, क्योंकि यहाँ पे टर्न बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी लगा सकता हूँ ये बेन फॉक्स के ऊपर, बटलर और जॉनी ब्रेस्टो इसके करीब भी नहीं आते, अगर कीपर लेना तो ये, बाकी जो मैंने आपको तीनों में से जो बता दिया वो कर दिया। बहरहाल हम लोग बैठे स्पोर्ट्स स्टाफ खाने पे, बात चलती रही, और जनाब बेन फॉक्स को खिलाना था। जॉनी ब्रेस्टो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, उसने कहा जी कि मैं ड्रॉप नहीं हूँगा, मुझे खेलना है। कैप्टन ने, उसने हेड कोच ने कह दिया कि नहीं तुम्हारी पहले मैच में जगह नहीं बनेगी, हम दूसरे में तुम्हें चांस देंगे। अच्छा खैर उसको इंजरी भी हो गई थी थोड़ी सी, उसका एंकल थोड़ा सा मुड़ गया। उसको जब कह दिया तो बेन फॉक्स ने पहले ही मैच में 100 कर दिया, साथ में आउट भी कर दिए। अब दूसरे मैच में टीम सेटल थी और हेड कोच ने उसको प्रॉमिस किया हुआ था, 3 दिन का गैप था, उन्होंने बिल्कुल बुलाया उसको, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था वो आया और उसने आके कहा कि इसको अगले मैच में भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर गया है, बट मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि तुम्हें दूसरे में चांस देंगे, तुम अभी 100% फिट नहीं हो। बाकायदा स्ट्रेटजी बनी, कौन कम्युनिकेट करेगा और उसका क्या माइंडसेट है, उसको किस तरीके से लुक आफ्टर करनी है, कम्युनिकेट कैसे किया। उसके साथ 3 दिन वो लगा रहा, टेस्ट मैच में भी उसके साथ बैठा रहा और उसके साथ कम्युनिकेट करते रहे। दूसरा टेस्ट मैच जीता, सीरीज हो गई विन, ठीक। तीसरे टेस्ट मैच में लकीली उसकी पोजीशन बनी, उसने आके उसने 100 किया और फिर 70 किया और वो वाइट वॉश किया और वो टेस्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच हुआ। तो यानी किस तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा बंदा आएगा और किस तरीके से उसके कॉन्फिडेंस को लुक आफ्टर किया जाएगा और उसके थॉट प्रोसेस या माइंडसेट को किस तरीके से लुक आफ्टर की जाएगी, इस तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं। हमारे फुकदान है यहाँ पे, यहाँ कम्युनिकेट सही करना। ये बड़ी अच्छी इन्होंने जो बात की है उमर, उसी पे कि अगर आप किसी को रेस्ट दे भी रहे हो या ड्रॉप भी कर रहे हो तो यहाँ पे तो अक्सर पता ही नहीं चलता, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी नहीं है ना, तो सोशल मीडिया से पता चल रहा होता है कि जी टीम्स में कौन है कौन नहीं है। एक बात कर रही हूँ कि जो इन्होंने बात की अबाउट बीइंग क्लियर एंड बीइंग ऑनेस्ट, वो कितना जरूरी है, बीइंग ऑनेस्ट एंड क्लियर विद द प्लेयर। देखिए सबसे पहले तो ये जो सैकी भाई बात कर रहे थे ना कि वो रेडी नहीं था बैठने के लिए, तो ये सोशल मीडिया में कुछ बातें चल रही थी कि वो फॉक्स को खेलने नहीं दे रहा, वो सेल्फिश है, ये थोड़ी सी खबरें निकली हुई थी, लेकिन हकीकत पता नहीं था। अभी सैकी भाई ने जो बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, प्लस प्रोफेशनलिज्म। बंदे को दुख तब होता है
کہ جو کنسرن بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کرے جو جس جاب کے لیے ہے, اور آپ کو تھرڈ پارٹی سے پتہ چلے کہ آپ کھیل لو یا نہیں کھیل لو یا انفارمیشن آپ کو ملے, تب پلیئر بھی ڈسکریج ہوتا ہے, کوچ کے ساتھ بھی سیم گوز. تو آئی تھنک سیکی بھائی نے بڑا زبردست کلیئر کیا کہ پہلے اس کے ساتھ ہیڈ کوچ نے بات کی, پہلے ٹیسٹ کے بعد, بفور دا فرسٹ ٹیسٹ. سیکنڈ ٹیسٹ سے پہلے اس کو پھر جب ڈراپ کرنا تھا یا ریسٹ کرانا تھا تو ہیڈ کوچ کی بجائے سائیکالوجسٹ جو اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کلیئرٹی اور کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو کنسرن بندہ ہے اس کے, یہ نہیں کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کھیل لو یا نہیں کھیل لو. آئی تھنک یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. میں یہ چاہوں گا, میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ کسی کو بھی نیشنل ٹیم کے ساتھ کسی کو کوچ لگانا ہے یا اس لیول پہ لے کے آنا ہے, پہلے اس کی کمیونیکیشن سکلز دیکھ لینی چاہیے, اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے, اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. بغیر کوالیفیکیشن کے آپ کسی کو اوپر لے کے نہ آئے. لینگر 10 سال تک نیچے کام کرتا رہا, گرام تو 15 سال تک نیچے کام کرتا رہا, رام پرکاش, گرام گوچ 15 سال نیچے کام کرتے رہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اٹھا کے سیدھا اوپر لگا دیتے ہیں, اور ایویڈنس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, کوالیفیکیشن ہوتی کوئی نہیں, کمیونیکیشن کی سکلز ہے ہی نہیں ہے. 40 قسم کی ڈفرنٹ کمیونیکیشن سکلز ہیں. انڈیویجول کے ساتھ کب کیسے بات کرنی ہے, اگر وہ پریشر میں ہے, کانفیڈنٹ ہے, ریلیکس ہے, تیار ہو رہا ہے, جیتے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے ہیں, پبلک کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ٹیم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, پوری ٹیم کا مورال ہائی ہے لو ہے, کس طرح کی کمیونیکیشن, یہ ساری اسٹریٹجیز ہیڈ کوچ کو, کوچز کو آنی چاہیے. آپ نے کہاں یہ کی ہیں ساری چیزیں؟ نہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے کسی کوچ کا, جب آپ نے نیشنل ٹیم کے لیے کسی کوچ کو رکھنا ہے, خاص طور پہ پاکستانی, آپ اس کا انٹرویو لیں, آپ اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں, آپ دیکھیں اس نے کہاں کام کیا ہو, اگر کام کیا ہوا ہے پھر اوپر لے کے آئیں, ورنہ اس کو کہیں جا کے کام سیکھ کے آ. ایسے ہی اٹھا کے لگا دیں گے تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے نا. نہیں, آپ لوگوں نے جو بھی بات کی, آپ نے, عمر نے جو بھی کہا بالکل صحیح ہے, اور ان ٹرمز آف ایکسکلوژن آف پلیئر کمیونیکیشن ہونا چاہیے. میں صرف بات کر رہا تھا کسی پلیئر کا گیم ریڈی ہونا, چاہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہو یا 15 میں بیٹھا ہو ڈگ آؤٹ میں, کہ تمہاری باری آ گئی ہے, گو اینڈ ڈو یور جاب. میں آپ کو تھوڑا سا میں اس بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے, گیم آن ہے آن PTV اسپورٹس.